آج ہم سیکھیں گے نماز کے فرائض. ٹھیک ہے. نماز کے فرائض 13 ہیں. ٹھیک ہے. اگر نماز کے اندر یہ غلطی ہو جائے جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا، چاہے غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی. چاہے غلطی سے ہو چاہے جان بوجھ کر ہو، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی. نمبر 1، بدن کا پاک ہونا. کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا. نماز پڑھنے کے لیے آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے. ناپاک ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کپڑے پاک ہوں، جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ پاک ہو. اگر کپڑے ناپاک ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. جگہ کا پاک ہونا، یعنی کہ جس جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. نمبر 4، سطر کا چھپانا. مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے. نماز کے اندر اتنا چھپانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ گھٹنے سے لے کر ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک یہ. ٹھیک ہے. یہ سارا یہ سطر ہے مرد کا. نماز میں اگر کسی کا سطر کھل جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور کھلا رہے، اتنی دیر کھلا رہے، 3 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ تو 4 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں میں نے. اور عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سارا جسم سطر ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے. ہاتھ گھٹنوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک. اس کے علاوہ عورت کا سارا جسم سطر ہے. اگر عورت کا جسم کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ جو سطر ہے وہ اتنی دیر کھلا رہے جتنے 3 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس میں کچھ تفسیر ہے، کتنا کھلا رہے کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے ہم. ٹھیک ہے آپ کو. بہرحال یہ سمجھ لیں. نماز کا وقت ہونا. کیا ہے؟ نماز کا وقت ہونا. ایسا نہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہوا نہیں پہلے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے میں سفر پر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب سفر پر جا رہا ہوں کو وہ کہتا ہے میں نے دور کا سفر ہے. اب دور کے سفر کے اندر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے جانے آنے میں. اس نے کہا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. اب ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نماز اس وقت پڑھیں گے جب عصر کا وقت ہوگا. عصر کی نماز اس وقت پڑھیں گے جب عصر کا وقت ہوگا. عصر کے وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. ٹھیک ہے. ہاں نماز نکل گئی ہے بعد میں پڑھ لو، لیکن جب تک عصر کا وقت نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا. نمبر 6، قبلے کی طرف منہ کرنا. یعنی کہ قبلہ اس طرف ہے نا تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. ایسے نماز نہیں ہوگی، یہ فرض ہے. دل میں نماز کی نیت کرنا. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی کہ دل سے نماز کی نیت کرنا. فرض ہے تو فرضوں کی نیت، اللہ 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں. امام کے پیچھے تو امام کے پیچھے کی نیت کر لے. ٹھیک ہے. اس طرح وہ نماز کی نیت کر لے. وہ یہ 7 ہو گئے نماز شروع کرنے سے پہلے کے. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. ٹھیک ہے. سطر کا چھپانا. سطر میں نے آپ کو بتا دیا کتنا کتنا. قبلے کی طرف منہ کرنا. نماز کا وقت ہونا اور دل میں نماز کی. یہ اس سے پہلے ابھی ہم نے نماز نیت نہیں باندھی، ابھی نیت کی ہے. جب نیت باندھ لی ہے، ٹھیک ہے، جب نیت کر لی ہے اس کے بعد پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا. پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے. تحریمہ کا مطلب ہے حرام، یعنی کہ ایسی تکبیر کہہ دی ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ کھانا پینا تھا وہ حلال تھا، اب کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا فرض ہے. قیام یعنی کھڑا ہونا.
کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ایک آدمی ہٹا کٹا ہے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ۔ کچھ لوگ جان بوجھ کے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جو فرض نماز ہے، ٹھیک ہے، جو ان سے واجب نماز ہے، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ سنت ہوگی، سنت موقدہ ہو گئے، سنت فرض ہو گئے، وتر ہو گئے، یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنے ہم نے۔ اگر فرض کوئی بندہ بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ سمجھا گی؟ اگر کوئی آدمی فرض بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں مجبوری ہے، بیمار ہے، بخار ہے، بیٹھا نہیں جاتا، تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے ہی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ۔ قیام، یعنی قیام کو مطلب کھڑے ہونا۔ کچھ لوگ ہر نفل جو ان سے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ہم جو نوافل ہوتے ہیں نا، ہم ان کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جانا جو نوافل ہوتے ہیں، جو نفل پڑھتے ہیں ہم ان کو ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان کو ہمیں کھڑا ہو کر پڑھنا چاہیے، مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ قرات یعنی کہ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا۔ مطلقاً قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، مطلقاً قرآن پاک پڑھنا۔ نماز کے اندر اگر کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ دیتا ہے، یعنی کہ اتنا پڑھ دیتا ہے قرآن پاک، تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنا فرض ہے، 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یہ آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے۔ قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم نے آخری قاعدہ، جس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ اس قاعدے میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں التحیات پڑھنا واجب ہے، جس میں نے وہ کل بتایا تھا، التحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اتنی مقدار بیٹھنا جتنی دیر التحیات پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی مقدار بیٹھنا جتنی دیر پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ 2 التحیات پڑھتے ہیں نا، پہلی جو 2 کے بعد پڑھنی ہوتی ہے وہ بیٹھنا بھی واجب ہے اور پڑھنا بھی واجب ہے، اور جو دوسرا التحیات ہوتی ہے 4 کے بعد آتی ہے جو ان سی، ہاں جو آخری قاعدہ ہوتا ہے جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، اس میں بیٹھنا تو فرض ہوتا ہے لیکن التحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص التحیات نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر التحیات چھوٹ گئی ہے، تو اگر کیونکہ واجب میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ سجدہ سہو کر لے، الحمدللہ چھوڑ دے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر کوئی، جیسے مثال آپ کو دیتا ہوں، 2 رکعت کے ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، اور بیٹھ کر کیا ہونا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو جانا ہوتا ہے، التحیات۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت کے بعد بیٹھتا نہیں ہے بلکہ تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اب اس نے کیا چھوڑا ہے؟ واجب چھوڑ دیا۔ اب اس کو آخر میں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر کوئی آدمی 4 کے بعد بیٹھتا نہیں ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کیا چھوڑا ہے؟ فرض چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تھا نماز کے فرائض، ٹھیک ہے۔ چلو بند کر دو اس کو، آگے والی بات۔